حافظ قرآن بچی نے 14 مہینے کے حمل کے بعد کیا چیز جنم دی؟ ڈاکٹر سجدے میں گر پڑے۔ ارے زینب، اتنی کم عمر میں تم نے گھر کی اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مجھے تو تمہارے سلیقے پر حیرت ہوتی ہے۔ محلے کی ایک خالہ نے مجھے دیکھ کر کہا تو میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور جواب دیا، خالہ جان، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر حال میں جینا سکھا دیتا ہے، اور جب عبداللہ جیسے نیک انسان کا ساتھ ہو تو کوئی بوجھ بھاری نہیں لگتا۔ میرا نام زینب ہے اور میری عمر ابھی کافی کم تھی جب میری شادی عبداللہ نامی ایک نہایت شریف اور محنتی انسان سے کر دی گئی۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اور میں حافظ قرآن تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی سادگی اور محبت سے گزر رہی تھی۔ عبداللہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا جہاں وہ صبح سویرے جاتا اور رات دیر تک محنت کرتا۔ میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ ہمارے گھر میں سکون تو بہت تھا، لیکن اولاد کی کمی کا احساس ہمیں کبھی کبھی اداس کر دیتا تھا۔ رات کو جب عبداللہ تھک کر گھر آتا تو اکثر کہتا، زینب، جب ہمارا اپنا بچہ ہوگا تو وہ بھی تمہارے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھے گا اور میں اسے دکان سے مٹھائیاں لا کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، مگر دل میں ایک کسک رہتی کہ نہ جانے وہ دن کب آئے گا۔ شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا اور اب لوگوں کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ کم عمری کے باوجود مجھے روز نئے طعنے سننے پڑتے۔ ایک دن ایک عورت طنزیہ انداز میں کہنے لگی، کب تک دوسروں کے بچوں کو پڑھا کر دل بہلاتی رہو گی؟ اپنا گھر کب آباد ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر میں نے صبر کیا اور کہا، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ رات کو میں رو رہی تھی تو عبداللہ نے تسلی دی، زینب، لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے خوف ہے کہیں آپ کا دل نہ بدل جائے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ جب چاہے گا ہمیں اولاد دے گا۔ میں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا کرتی۔ آخرکار اللہ نے میری دعا سن لی اور 2 سال بعد میں حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹی اور میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ حمل کے 3 مہینے اچانک مجھے شدید درد ہوا۔ میں باورچی خانے میں تھی، کیسا لگا جیسے کسی نے اندر سے کاٹ دیا ہو۔ میں چیخ کر گر پڑی۔ عبداللہ مجھے فوراً ہسپتال لے گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھی اور ڈاکٹر میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹروں نے عبداللہ کو الگ بلا کر بتایا، بچے کے ساتھ ایک خطرناک رسولی ٹیومر بن گئی ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بچے کی دھڑکن ختم ہو چکی ہے اور اب ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ حالت اب جان کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ فوراً آپریشن کر کے اس حمل کو ختم کرنا ہوگا اور سب کچھ صاف کرنا ہوگا، ورنہ اس کا بچنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ یہ سن کر عبداللہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے بستر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، عبداللہ کیا ہوا؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ عبداللہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ہمارا بچہ مر چکا ہے اور ڈاکٹر آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر تک کمرے میں صرف ہمارے رونے کی آواز گونجتی رہی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر آنسو پونچھ کر ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، عبداللہ، ڈاکٹر سے کہہ دے کہ میں کسی صورت اپنے بچے کو ضائع نہیں کرواؤں گی۔ عبداللہ نے حیرت سے کہا، زینب، تم پاگل ہو گئی ہو؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے سکون سے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا، میں اپنے بچے کو نہیں مرواؤں گی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ یہ فیصلہ خطرناک ہے، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آخرکار مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو سب نے مجھے پاگل کہا۔ گھر میں عورتیں آ کر طعنے دینے لگی، یہ جان بوجھ کر موت کو گلے لگا رہی ہے، یہ ناسمجھ ہے، عبداللہ کو زبردستی آپریشن کروانا چاہیے تھا۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ سب سن کر میرا دل دکھتا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ دن گزرتے گئے اور میرا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑا ہونے لگا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، مگر میں مسلسل اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ رات بھر درد میں تڑپتی، لیکن فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتی اور سورۃ مریم کی تلاوت کرتی۔ 9 مہینے گزر گئے مگر ولادت کا وقت نہیں آیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، جسم کمزور، چہرہ زرد، آنکھیں دھنسی ہوئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، اس کے پیٹ میں مردہ چیز ہے، یہ جادو کا اثر لگتا ہے۔ عبداللہ بہت پریشان ہوتا،
مگر میں اسے تسلی دیتی مجھے اللہ پر یقین ہے، یہ سب آزمائش ہے۔ 9 مہینے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو تکلیف اور بڑھ گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے اندر کچھ پتھر بن رہا ہے۔ 10ویں مہینے میں میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ عبداللہ مجھے اس حال میں دیکھ کر رو پڑا اور بولا، میں تمہیں یوں مرتے نہیں دیکھ سکتا، ہم دوبارہ ہسپتال جائیں گے۔ وہ مجھے شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے دوبارہ ٹیسٹ کیے۔ رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا اب بہت دیر کر چکے ہیں، اب آپریشن بھی جان لے سکتا ہے۔ یہ رسولی اب گوشت نہیں رہی، پتھر بن چکی ہے اور پورے حصے کو گھیر چکی ہے، اب اسے نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر ہم نے آپریشن کرنے کی کوشش کی تو ایسا زخم پھٹے گا جسے روکنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ سن کر عبداللہ کے کانوں میں جیسے آگ سی بھر گئی۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گڑانے لگا، ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کریں، میری زینب کو بچا لیں، میری ساری کمائی لے لیں، لیکن میری بیوی کو اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ وہ ابھی بہت کم عمر ہے، اس نے دنیا بھی نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے سر ہلایا اور کہا ہم ڈاکٹر صرف علاج کر سکتے ہیں، معجزے نہیں دکھا سکتے، اب آپ انہیں گھر لے جائیں، ان کی آخری سانسوں کا انتظار کریں اور اللہ سے آسانی کی دعا کریں۔ یہ سن کر عبداللہ زمین پر گر پڑا اور زور سے چیخ مار کر رونے لگا۔ وہ میرے پاس آیا مگر کچھ نہ بولا، لیکن میں اس کی آنکھوں سے سمجھ گئی کہ اب ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں اور موت قریب ہے۔ ہم خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ 11واں اور 12واں مہینہ بھی اسی تکلیف میں گزر گیا۔ میرا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا مگر پیٹ غیر معمولی طور پر بہت بڑا تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر بندھا ہو۔ راتیں شدید درد میں گزرتی، کبھی لگتا کہ اندر کا پتھر میرے جسم کو کچل رہا ہے، لیکن جب عبداللہ میرے پاس آتا تو میں مسکرا کر کہتی پریشان نہ ہو، اللہ ضرور کوئی معجزہ دکھائے گا۔ عبداللہ حیران ہو کر کہتا زینب تم کس مٹی کی بنی ہو، اتنی تکلیف میں بھی تمہیں خوف نہیں ہوتا؟ میں جواب دیتی موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اللہ کی رضا میں آنے والی موت ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ میرا ایمان بہت مضبوط تھا، میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ 13 مہینے گزرنے کے بعد لوگوں نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا جادو ہو گیا ہے، کسی نے کہا پیٹ میں کوئی شیطانی چیز ہے۔ کچھ عورتیں زبردستی گھر میں گھس آئی اور عبداللہ سے کہنے لگی اس عورت کو گھر سے نکال دو، اس کے اندر کوئی جن ہے۔ یہ سن کر عبداللہ نے غصے میں انہیں نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اس نے اپنا گھر اور دکان بیچ دی اور مجھے لے کر ایک نئے شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے مزدوری شروع کر دی تاکہ میرا علاج کروا سکے۔ 14واں مہینہ شروع ہوا تھا تو اور میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، میں پانی بھی مشکل سے پی سکتی تھی اور آواز بھی بند ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ ایک دن عبداللہ خوشی سے آیا اور کہا زینب مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا ہے، ڈاکٹر سلمان، وہ مشکل کیسز کا ماہر ہے، میں تمہیں کل ان کے پاس لے جاؤں گا۔ اگلے دن وہ مجھے ایک بڑی کلینک لے گئے۔ وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا اور سب لوگ ہماری خستہ حالت کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر عبداللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب ہماری باری آئی اور ہم ڈاکٹر سلیمان کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر حیرت سے اپنی اینک اتار دی۔ انہوں نے میری تمام پچھلی رپورٹس غور سے پڑھی اور بے یقینی سے کہا عبداللہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کیس نہیں دیکھا کہ کوئی مریض 14 مہینے تک اس خطرناک رسولی کے ساتھ زندہ ہے۔ اصولاً تو انہیں کئی ماہ پہلے انتقال ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو سائنسی طور پر ناممکن ہے۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا اور کہا یہ رسولی تو بالکل پتھر کی دیوار بن چکی ہے، میں کچھ جدید ٹیسٹ تجویز کرتا ہوں، ان کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ عبداللہ نے فوراً ٹیسٹ کروانے کی حامی بھر لی۔ رات تک رپورٹس آ گئی۔ جب ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے کہا حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں جتنا میں نے سوچا تھا، ایک آخری کوشش ہو سکتی ہے لیکن بچنے کے امکانات صرف 1% ہے، اگر آج رات آپریشن نہ کیا گیا تو یہ صبح تک زندہ نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عبداللہ روتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب اب آپریشن کریں، اس 1% کو ہی میری امید سمجھیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر سلیمان اس یقین کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوراً آپریشن کی تیاری کا حکم دیا۔ ہسپتال میں ہنگامی صورتحال بن گئی۔ رات کے وقت مجھے اسٹریچر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ میں مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میرے چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ دروازے پر عبداللہ نے مجھے روکا، ماتھا چوما اور کہا زینب وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر ڈاکٹر سلمان اور ان کی ٹیم موجود تھی۔ مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ڈاکٹروں نے بتایا۔
جیسے ہی پہلا چیرا لگایا گیا، اندر کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ رسولی واقعی پتھر کی دیوار بن چکی تھی اور اندرونی اعضاء کو جکڑے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر سلیمان نے کہا، یہ مریض اب تک زندہ کیسے ہے؟ یہ تو سائنسی معجزہ ہے۔ آپریشن انتہائی مشکل تھا کیونکہ رسولی خون کی نالیوں سے چپکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پوری احتیاط سے اسے کاٹ رہے تھے۔ باہر عبداللہ دعا میں مصروف تھا۔ ایک نرس نے کہا، حالت بہت نازک ہے، دعا کریں۔ عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میری زینب کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ اندر آپریشن کی کئی گھنٹے جاری رہا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، مزید خون دینا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر سلیمان نے کہا، ہمت نہ ہارو، ہمیں یہ رسولی ہر حال میں نکالنی ہے۔ اسی دوران ایک نرس نے گھبرا کر کہا، سر ان کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہے، شاید یہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی۔ ڈاکٹر سلیمان کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس رسولی کو جڑ سے نکالنا ہوگا ورنہ یہ زہر اسے اندر ہی اندر ختم کر دے گا۔ آپریشن انتہائی نازک تھا، ہر لمحہ میری زندگی کمزور ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سلیمان نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی 14 مہینے تک یہ درد کیسے برداشت کرتی رہی۔ یہ تکلیف تو کسی مضبوط آدمی کو بھی مار سکتی ہے۔ بالآخر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ اس بھاری اور پتھریلی رسولی کو جسم سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب رسولی کو ٹرے میں رکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، شکر ہے اب مریضہ خطرے سے باہر ہے۔ لیکن جیسے ہی ڈاکٹر سلیمان نے اندر مزید معائنہ کیا، وہ اچانک رک گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، کریم یہاں آؤ اور دیکھو کیا میں صحیح دیکھ رہا ہوں؟ اسٹیٹ نے دیکھا اور چیخ اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک محفوظ جھلی ہے۔ ڈاکٹر سلیمان نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ 14 مہینے بعد بھی یہ محفوظ ہو۔ نرس نے حیرت سے پوچھا، کیا اس کے اندر بچہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پورے آپریشن تھیٹر میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے احتیاط سے جھلی کو کاٹا اور جیسے ہی جھلی کھلی، سب کے دل رک گئے۔ اس کے اندر ایک مکمل صحت مند اور خوبصورت بچہ موجود تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، شاید بچہ مر چکا ہے، ہم دیر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان نے فوراً بچے کو نکالا، کپڑے میں لپیٹا اور ہلکی سی تھپکی دی۔ پہلا لمحہ خاموشی، دوسرا لمحہ خاموشی، پھر اچانک پورے کمرے میں بچے کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ بچہ زندہ تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ نرسیں رو پڑی۔ ڈاکٹر سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے۔ بچہ بالکل صحت مند تھا، اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹر سلیمان نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 14 مہینے تک کیسے زندہ رہا۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور حیران کن بات بتائی، یہ رسولی دراصل قاتل نہیں بلکہ محافظ بن گئی تھی۔ اس نے بچے کو زہر سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کہانی ایک حیرت انگیز موڑ پر ختم ہوتی ہے، جہاں جس چیز کو موت سمجھا جا رہا تھا وہی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ ڈاکٹر سلیمان نے کہا، اس رسولی نے بچے کے گرد ایک مضبوط اور پتھریلا خول بنا دیا تھا، جس نے اسے ہر قسم کے زہر اور نقصان سے بچا لیا۔ اسی وجہ سے بچے کی نشوونما ایک حد پر رک گئی، لیکن اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک طرح کی لمبی نیند تھی۔ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا۔ انہوں نے مزید کہا، بچے کو ایک باریک نالی کے ذریعے اتنی ہی غذا ملتی رہی جتنی اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ آج جب ہم نے یہ خول توڑا تو بچے نے دوبارہ حرکت شروع کر دی۔ کلیم نے حیرت سے کہا، سر یہ رسولی نہیں بلکہ ایک ڈھال تھی جو زندگی کی محافظ تھی۔ یہ سن کر سب پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر سلیمان جو ہمیشہ سائنس پر یقین رکھتے تھے، آج جذباتی ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بول اٹھے، اے اللہ تو کتنا بڑا ہے، تیری قدرت کے سامنے ہماری عقل کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہی سجدے میں گر گئے۔ پھر انہوں نے نرس کو کہا کہ باہر جا کر عبداللہ کو خوشخبری دے۔ نرس بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر باہر آئی اور عبداللہ سے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بیوی کو بھی بچا لیا اور آپ کو ایک خوبصورت صحت مند بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ زمین پر بیٹھ گیا، بچے کو گلے لگایا اور رونے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو عبداللہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کو میرے سینے پر رکھا۔ میں نے بچے کو دیکھا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ عبداللہ ہم جیت گئے، اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ چند دن بعد ہم ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ بالکل صحت مند انداز میں بڑا ہونے لگا۔ جب وہ 1.5 سال کا ہوا تو ہم اپنے پرانے شہر واپس گئے۔ وہ لوگ جو پہلے طعنے دیتے تھے اب حیران رہ گئے۔
انہوں نے معافی مانگی۔ ایک خاتون نے کہا، زینب بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارا یقین نہیں سمجھ سکے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شفا اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج وہی بچہ پورے محلے کی آنکھوں کا تارا ہے، ہمارا گھر اس کی ہنسی سے آباد ہے۔ وہ بچہ جس کی موت کا اعلان دنیا نے 14 مہینے پہلے کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مشکل حالات میں صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور کبھی کبھی جو چیز ہمیں تباہی لگتی ہے وہی ہماری حفاظت بن جاتی ہے۔